عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر۔ شیخ الحدیث امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ فنافی خاتم النبیین امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کے آغاز کے سلسلے میں یہ پریس کانفرنس اور آپ ساتھیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان کا نظریہ، ان کے دیے ہوئے افکار اور اقوال جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ عرس کی تقریبات باقاعدہ اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ آغاز ہوں گی اور انشاءاللہ حسن انجام تک پہنچیں گی۔ اور ان کے نظریات جس نے پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کے اندر خوابیدہ لہر اور جناب ایک جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر پیدا کی، اسی عزم و استقلال کے عزم نو کے لیے، اسی جذبے کے عزم نو کے لیے، انہی افکار کو مزید اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اسی روشنی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام ہے۔ اور ہمارے صوفیاء کے سلسلے میں یہ تقریبات نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جس کے اندر اس شخصیت کے ان تمام زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو زندگی کے پہلو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے، اور جس کا ہر پہلو ایک درخشاں تاباں ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے سب آنے والے عشاقان مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نہایت طویل اور بڑی خوبصورت اور 3 روزہ عرس کی تقریبات رکھی گئی ہیں، جنہیں انشاءاللہ جس کے اندر پاکستان نہیں بین الاقوامی سطح کی بھی تمام شخصیات جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ بنی تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات سے اور اپنے افکار سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو منور کریں گے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزری۔ اور وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کہ شاید ان کا ثانی یا ان کی طرح کا کوئی شخص دوبارہ اس دھرتی کو نصیب نہ ہو سکے، جنہوں نے اپنے افکار سے بھی، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہر میدان عمل میں ایک جاندار مقدمہ اٹھایا اور اس مقدمے کے اوپر پہرا دے کر بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجیحات اور اسلام کے بنیادی اصول اور اسلام کی روح آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور وہ تمام شکوے شکایتوں کے ساتھ اسی پاکستان کی مٹی کے ساتھ اور وفادار رہے، اور اسی پاکستان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اماج گاہ بنانے کے لیے آخری وقت تک کوشاں رہے۔ اگرچہ ریاستی نااہلوں نے اور حکومتی نااہلوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تک ریشہ دوانیوں کے باوجود ان کی آواز کو بہت سارا دبانے کی کوشش کی، بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے لیا ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔
اور ان کا نام وہ اپنے حصے کا کام، بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں، وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، جس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں اس میڈیا کی توسط سے بھی اور سوشل میڈیا کے توسط سے بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کے آنے والی مستقبل میں منزل کیا ہے۔ بہت شکریہ۔